جمعیت اپنے منشور پر رہے گی جو ہے جمعیت کا کار، وہ غیر سیاسی ہے مگر جمعیت نہیں ہے۔ چھوٹ دے رکھی ہے کہ جمعیت کے عہدیداران مقامی طور پر سیاست کے حصے دار بن سکتے ہیں۔ ہماری زندگی میں حضرت سیوہاروی رحمت اللہ علیہ کے بعد جمعیت سے پورے طور پر اور اپنے اکابر سے مکمل طور پر جڑ کر اگر دونوں میدانوں میں کوئی قیادت کر رہا ہے اس وقت پورے ملک میں حضرت مفتی صاحب کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ کیا بعید ہے کہ حضرت کے طرز پر اگر اس ملک اس آپ کے صوبے میں صرف 20 علماء جمعیت کے تحت اور اکابر سے صحیح معنی میں جڑ کر آپ کی اسمبلی میں پہنچ جائیں، لکھ کے لے لو، ایک قانون بھی تمہارے خلاف کوئی مائی کا لال پاس نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، یہاں دو چیزیں الگ ہوئیں، ایک آزادی کا ہیرو اور آزادی کا پہلا شہید جس کا نام سر نواب سراج الدولہ ہے، اور ایک آزادی کا غدار، ایک وہ جو انگریزوں کا وفادار ہے جس کا نام میر جعفر ہے۔ اور اس میر جعفر کی تاریخ ہمیشہ یاد رکھی جانی چاہیے۔ کبھی بھی اگر کوئی شکست ہوتی ہے، ناکامی ہوتی ہے، کبھی بھی اگر کسی لیڈر کو کمزوری پیدا ہوتی ہے، یاد رکھو قوم کے میر جعفر ہی کمزور کرتے ہیں۔ لیڈر کبھی بھی دشمن کے مقابلے میں کمزور نہیں ہوتا، لیڈر اگر کمزور ہوتا ہے گھر کے میر جعفروں سے کمزور ہوتا ہے۔ کیا میں آپ سے پوچھتا ہوں اس واقعے کی روشنی میں، آج کیا میری قوم میں میر جعفر نہیں ہے؟ پھر یہ تھانوں کی مخبری کرنے والے کون؟ پھر یہ ایک دوسروں کو کمزور کرنے کی پلاننگ کرنے والے کون؟ تم اپنے فائدے حاصل کرو، بے شک کرو، اپنی منفعتیں حاصل کرو، بے شک کرو، تم اپنے مطالبات رکھو، بے شک رکھو، مگر یہ کیا بات ہے کہ تم اپنوں ہی کی جڑیں کھودنے کے لیے صرف بغض معاویہ کا کام کرتے ہو؟ میرے عزیزوں، ایسے لوگوں کو پہچانو، یہ کل بھی قوم کا اور دیش کا ناصور تھے، یہ آج بھی قوم کا اور دیش کا ناصور ہیں۔ جب تک میری آپ کی صفوں میں میر جعفر رہیں گے ہم کمزور رہیں گے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں آج بھی اور کل بھی جو لیڈر ہمیں ملے، جو قائد ہمیں ملے، جو رہنما ہمیں ملے، جو امیر سالار اور میر کارواں ہمیں ملے، وہ ایسا ہو جس میں کوئی کمی نہ ہو، وہ ایسا ہو جس میں کوئی نقص نہ ہو، وہ ایسا ہو جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ میرے پیارو، دنیا میں بے عیب بے نقص کوئی پیدا نہیں ہوا ہے۔ اب جو بھی ہے کمیوں کے ساتھ ہے، خامیوں کے ساتھ ہے۔ اگر تم کمیوں اور خامیوں کے ساتھ قبول کرتے ہو ہمیشہ کامیاب رہو گے، اور کمیوں اور خامیوں سے پاک کی کوئی طلب ہو تو وہ آسمان پہ جبریل ملے گا، زمین پہ کوئی انسان اس وقت تمہیں نہیں ملے گا۔ ہر دور ہمارے لیے ایک سبق کا دور ہے۔ وہاں اسی دن نواب سراج الدولہ انگریزوں کو کھدیڑ دیتا، اور اس ملک میں کبھی بھی ہماری بدقسمتی کا سورج طلوع نہیں ہو سکتا تھا، مگر گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، سینے کو جو چھالے ملے ہیں وہ اپنوں سے ملے ہیں۔ پیارو، ہمیں بڑی آنکھیں کھول کے آج بھی چلنے کی ضرورت ہے، اور میں اپنے بھائیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں اپنے دلوں کو بڑا کرو، امیدیں دنیا میں کم کرو، ایم اور اپنا گول بہت دور کا لگاؤ۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نالا ہو جانا، لیڈر سے مکر جانا، منہ موڑ لینا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے دل میں نفرت کی چنگاری بٹھا لینا۔ اے امت مسلمہ، یہ تمہارا شیوا نہیں ہے، تمہارا کام کل بھی تھا ظالم کے ظلم کا خاتمہ، تمہارا کام آج بھی ہے انصاف کا اور عدل کا قیام، اور انصاف اور عدل صرف اپنوں کے لیے نہیں، اس دیش میں رہنے والے ایک ایک مظلوم کے لیے، جس کے لیے جمعیت علماء سب سے پہلی صف میں کھڑی ہے۔ ہر مظلوم کو انصاف ملے۔ بھائیو، یہ ہے وہ ٹارگٹ جس کے
جس کے پیچھے ہر تمنا، ہر امید، ہر خواہش چھوٹی ہو جاتی ہے. انصاف اور امن اگر کہیں پر باقی ہوگا ہر چیز آگے بڑھے گی. جہاں انصاف کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی، امن خراب ہو جائے گا، وہاں پھر کوئی بھی چیز صحیح سلامت نہیں رہ سکتی. اب کیا ہوا؟ ذرا سی اس غداری کی وجہ چند لوگوں نے ایک بندے کو توڑ دیا، اس کا بدل آج تک نہیں لا سکے ہیں. اس کی جگہ پر کسی کو لا نہیں پائے. کسی کو کمزور کرنا آسان ہے مگر اس جیسا یا اس سے بہتر لانا آسان نہیں ہوتا. کوئی ایک لیڈر جو میدان میں کھڑا ہو، مقابلہ کر رہا ہو، آسان نصیب نہیں ہوتا. دوسرا سبب ہمیں ملتا ہے، اس دور میں اتنا ٹیکنیکل زمانہ نہیں تھا. اپنا کسی کو مقرر بناؤ تو ذرا پرکھ لینا، اگر کسی کو کوئی ذمہ داری دو تو جانچ لینا. ایسا نہ ہو جس کو بنا کے بھیج رہے ہو وہی سودا کر ڈالے. ایسا نہ ہو جس کو اپنا سمجھ رہے ہو وہی تمہاری بستیوں کے ویرانے کے سودے کر رہا ہو. خوب چھان پھٹک کر اپنے لیے کسی کو چنیے گا، دھوکہ نہ کھائیے گا، ورنہ لمحوں کی خطا صدیوں کی سزا کا باعث بن جاتی. آئیے اس آزادی کے دن میں حقیقت کے سبق لیجئے اور جو آزادی صحیح معنی میں منانا جانتے ہیں اس طرح منانے کی کوشش کریے. جو موقع ملے اس کا صحیح یوز کریے اور یہ طے کریے کوئی کرے یا نہ کرے، کوئی کہے یا نہ کہے. یہ شپت میرے ساتھ لے لیجئے حضرت کی موجودگی میں. یہاں میں تو حضرت یہ چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے ہر ضلع میں جمعیت کا اور سیاست کا، بڑے نہیں، جمعیت اپنے منشور پر رہے گی. جو ہے جمعیت کا کار وہ غیر سیاسی ہے مگر جمعیت نہیں ہے. چھوٹ دے رکھی ہے کہ جمعیت کے عہدے داران مقامی طور پر سیاست کے حصے دار بن سکتے ہیں. ہماری زندگی میں حضرت سیوہاروی رحمت اللہ علیہ کے بعد جمعیت سے پورے طور پر اور اپنے اکابر سے مکمل طور پر جڑ کر اگر دونوں میدانوں میں کوئی قیادت کر رہا ہے اس وقت پورے ملک میں حضرت مفتی صاحب کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. مگر ایک سے کیا کام بنے گا یہ بتاؤ، سمجھو اس بات کو. یہ آسان نصیب نہیں ہوتے لوگ. میں پہلی بار حضرت سے مل رہا ہوں، حضرت نے مجھے کہیں دیکھا ہوگا، یاد بھی نہیں ہے حضرت کو. پہلی بار میری ملاقات ہو رہی ہے. آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کوئی ملائی یا کوئی مکھن لگا رہا ہوں، لیکن میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اس ملک میں رہنے والے مسلمانوں تمہارا المیہ یہ ہے کہ تم امام کسی کو بناتے ہو اور سیاست کا قائد ایسے کو بناتے ہو جو ڈکیت ہو، جھوٹا ہو، بے نمازی ہو، قوم کے حقوق کا محافظ نہ ہو. یہ تم نے جو پھار کیا ہوا ہے یہی تمہاری اس دور میں بربادی کی بہت بڑی وجہ ہے. کیا بعید ہے کہ حضرت کے طرز پر اگر اس ملک، اس آپ کے صوبے میں صرف 20 علماء جمعیت کے تحت اور اکابر سے صحیح معنی میں جڑ کر آپ کی اسمبلی میں پہنچ جائیں، لکھ کے لے لو ایک قانون بھی تمہارے خلاف کوئی مائی کا لال پاس نہیں کر سکتا ہے. نعرہ تکبیر. اسی طرح اگر ملک کی سب سے بڑی سنسد بھون میں علماء کی شکل میں غلام نہیں چاہیے ہم کو. علماء جو خود کو فنا کرنے والے ہوں، جو اسکوٹر پہ بیٹھ کے بھی نکل جاتے ہوں، جو آٹو میں بیٹھ کے بھی چلے جاتے ہوں، جو غریب کے دسترخوان پہ بھی کھا لیتے ہوں، جن کا اپنا کوئی اسٹیٹس نہ ہو، سب کچھ ان کا اپنی قوم کے لیے ہو. ہیں ایسے لوگ مگر جو چائنیز موبائل ہے نا وہ بجتا بہت ہے، گارنٹی وارنٹی اس کی کچھ نہیں ہوتی ہے. چائنیز موبائل کو تم نے لیڈر بنایا ہے. آج جمعیت کی ٹاپ لیڈرشپ ہم یہ سمجھتے ہیں اس کا یہی حق ہے وہ غیر سیاسی رہے. مگر اس اسٹیج کے حوالے سے آج میں یہ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں پورے ملک کے لوگوں سے، دیکھو
مفتی صاحب جیسے لوگوں کو لے کر کے آؤ، خدا کی قسم برادران وطن بھی پکار اٹھیں گے، اور جب کوئی جائے گا بالکل اسی طرح جس طرح حضرت عمرو بن عاص ایک علاقے کو حضرت عمر بن خطاب کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے تھے، وہاں کے عیسائی اپنے گھروں سے نکل کے رو رہے تھے، نہ جاؤ، ہماروں نے ہمیں لوٹا، نہ جاؤ، نہ چھوڑ کے نکلو، ہمیں ہماروں نے برباد کیا، تم مسیحا اور انصاف کے، چونکہ ہم یہ جانتے ہیں جو آسمانی علم کا حامل ہوگا وہ بلا تفریق انصاف کرے گا، جسٹس کرے گا، اور جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم نہیں ہوگا وہ انصاف کبھی نہیں کر سکتا۔ بھائیوں آگے بڑھو، اپنے ذاتی مفادات کو والے طاقت رکھو، یہ ملک تمہاری قربانیوں کا آج بھی منتظر ہے، اپنے فکر و خیالات کو بدلو، چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے قوم اور ملت کو نقصان میں نہ ڈالو۔ ہمارے گاؤں والوں سلام ہے آپ کو، آپ نے اس پورے ملک کو ایک دشا دی ہے، جہت دی ہے کہ اس ملک میں رہنے والوں اور تمام وہ لوگوں جو انصاف کو پسند کرتے ہو، اپنی ہر اسمبلی اور لوک سبھا کے چھیتر میں ایک ایک مفتی اسماعیل کو ڈھونڈ لو، خدا کرے یہاں کا یہ ماڈل پورے ملک میں چلے، اور اس طرح آپ بھی اس کی قدر کر لیں۔ ناقدری ایک مرتبہ کی تھی آپ نے بیچ میں، اب نہ کرنا، ناقدریوں سے رب کا عذاب آتا ہے، ناقدری مت کرنا، قدردانی کرتے رہنا، اور یہ سوچئے گا سایہ بہت بڑا سائبان ہوتا ہے، جب چیزیں نہیں ہوتی ہیں ہم سے پوچھو درد، ہمارے سینے چھلنی ہو چکے ہیں، ہم اپنے زخم تمہیں دکھا نہیں سکتے ہیں۔ بھائیوں قدردانی کیجئے اور یہ طے کیجئے انشاءاللہ اس ملک میں انصاف کو قائم کرنے کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے جو ہمارے بس میں ہے ہم کر کے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے اس اٹھانے کو قبول فرمائے۔ میں اپنے بزرگوں سے معافی کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔